بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائن۔ سعودی عرب کی پاکستان کو بڑے معاہدے کی پیشکش۔ سعودی عرب نے پاکستان کو ماحولیات سے متعلق بڑے معاہدے کی پیشکش کر دی۔ ملک امین اسلم کا کہنا ہے کہ سعودی عرب گرین انیشیٹو میں پاکستان کو شراکت دار بنانا چاہتا ہے۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان رابطوں میں تیزی آ گئی۔ وزیر اعظم عمران خان اور سعودی ولی عہد کی گفتگو کے بعد اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ سعودی عرب نے پاکستان کو ماحولیات سے متعلق معاہدے کی پیشکش کر دی۔ اس سلسلے میں سعودی سفیر کی وزیر اعظم عمران خان معاون خصوصی ملک امین اسلم سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں ماحولیات سے متعلق 4 اہم شعبوں میں شراکت داری کا معاہدہ کرنے کی پیشکش کی گئی ہے۔ معاون خصوصی ملک امین اسلم کا کہنا ہے کہ سعودی عرب گرین انیشیٹو میں پاکستان کو شراکت دار بنانا چاہتا ہے۔ 10 بلین ٹری سونامی اب سعودی عرب میں بھی شروع کیا جا رہا ہے۔ کشمیر کو حق خود ارادیت دیے بغیر بھارت کے ساتھ تعلقات نارمل نہیں ہو سکتے۔ وزیر اعظم عمران خان نے واضح اور دو ٹوک پیغام جاری کر دیا کہ کشمیر کو حق خود ارادیت دیے بغیر بھارت کے ساتھ تعلقات نارمل نہیں ہو سکتے۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت اجلاس میں بھارت کے ساتھ کسی قسم کی تجارت بحال نہ کرنے کے فیصلے پر اتفاق کر لیا گیا۔ بھارت کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے اس اہم اجلاس میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور وزارت خارجہ کے اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ وزارت خارجہ نے بھارت کے ساتھ تجارت کے حوالے سے تجاویز پر بریفنگ دی۔ وزیر اعظم عمران خان نے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی دورہ سعودی عرب کی دعوت قبول کر لی۔ ترجمان دفتر خارجہ زاہد حفیظ چودھری نے میڈیا بریفنگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ نویں ہارٹ ایشیا وزیر خارجہ کانفرنس تاجکستان میں ہوئی، جس میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے افغان معاملے کے پرامن حل پر پاکستان کا موقف پیش کیا اور شرکاء کو بتایا کہ افغان معاملے کا حل مذاکرات ہیں۔ وزارت خارجہ نے ایران، ترکی، آذربائیجان اور افغان صدر سے ملاقات کی اور افغان امن عمل کے حوالے سے آگاہ کیا۔ زاہد حفیظ چودھری نے مزید بتایا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان سے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی ٹیلی فونک گفتگو ہوئی اور ولی عہد نے وزیر اعظم عمران خان کو دورہ سعودی عرب کی دعوت دی ہے، جو انہوں نے قبول کر لی۔ کورونا کے بڑھتے ہوئے کیسز، برطانیہ نے پاکستان کو ریڈ لسٹ میں شامل کر دیا۔ پاکستان میں کورونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز کے باعث برطانیہ نے پاکستان کو سفری پابندیوں کی ریڈ لسٹ میں شامل کر لیا۔ برطانوی حکومت کی آفیشیل ویب سائٹ پر جاری کردہ تفصیلات کے مطابق پاکستان سے برطانیہ جانے والوں کو 10 دن اپنے خرچے پر برطانوی حکومت کی جانب سے منظور کردہ ہوٹلز میں قرنطینہ میں رہنا ہوگا۔ کورونا کیسز میں اضافہ، بھارت میں ریکارڈ کیسز رپورٹ۔ بھارت میں 6 ماہ کے دوران ایک دن میں کورونا کے ریکارڈ کیسز سامنے آ گئے۔ بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ گھنٹوں کے دوران ملک میں کورونا کے 81,466 نئے کیس رپورٹ ہوئے ہیں، جو اکتوبر کے بعد ایک دن میں رپورٹ ہونے والے سب سے زیادہ کیسز ہیں۔ فیس بک نے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے انٹرویو کی ویڈیو پیج سے ہٹا دی۔ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ فیس بک نے سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے انٹرویو کو ان کی بہو کے پیج سے ہٹا دیا۔ عالمی خبرساں ایجنسی کے مطابق فیس بک کے ترجمان نے ڈونلڈ ٹرمپ کی بہو کے فیس بک پیج سے سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایک انٹرویو کی ویڈیو ہٹانے کی تصدیق بھی کی ہے۔ بھارت نے پاکستان سمیت دیگر ٹیموں کو ویزا جاری کرنے کے لیے مزید وقت مانگ لیا۔ بھارت نے T20 ورلڈ کپ 2021 کے لیے پاکستان سمیت تمام ٹیموں کو ویزا گارنٹی سے متعلق مزید وقت مانگ لیا۔ ذرائع کے مطابق بھارتی کرکٹ کنٹرول بورڈ BCCI نے آئندہ ماہ تک ویزا گارنٹی سے متعلق معاملات حل کرنے کی یقین دہانی کروائی ہے۔ ذرائع کے مطابق پاکستان کرکٹ بورڈ نے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل سے قومی ٹیم کے ویزوں اور سیکیورٹی سے متعلق معاملات اٹھائے تھے۔ عوام کے لیے پہلا خلائی سفر نام فائنل کر لیے گئے۔ خلا میں عوام کے سفر کے لیے نام فائنل کر لیے گئے اور کوئی نشست خالی نہیں بچی۔
غیر ملکی خبررساں ایجنسی کی ایک رپورٹ کے مطابق خلا میں عام شہریوں کی پہلی پرواز کے لیے ایک کالج کے سائنس پروفیسر اور ایروسپیس ڈیٹا تجزیہ کار کا نام منتخب کر لیا گیا۔ شہری خلا بازوں کو امریکی ریاست فلوریڈا میں موجود کینیڈی اسپیس سینٹر سے براہ راست دکھائی جانے والی نیوز بریفنگ کے دوران متعارف کروایا گیا تھا۔ بھارت میں کسانوں کا تاریخی احتجاج اگلے 8 مہینے تک چلے گا، کسان رہنماؤں نے بڑا اعلان کر دیا۔ بھارتی کسانوں کا تاریخی احتجاج جاری ہے۔ ہریانہ کے نائب وزیر اعلیٰ کو شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ بی جے پی کے حمایتی کو کسانوں نے ایئرپورٹ پر ہی گھیر لیا۔ کسان رہنما راکیش ٹکیت نے کہا ہے کہ احتجاج اگلے 8 مہینے تک جاری رہے گا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق کسانوں نے بی جے پی اور اس کے حمایتیوں کو آگے لگا لیا۔ ہریانہ کے نائب وزیر اعلیٰ کو شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ بی جے پی کے حمایتیوں کو کسانوں نے ایئرپورٹ سے باہر نکلنے نہیں دیا۔ حکومت سندھ کا 1 کروڑ کورونا ویکسین خریدنے کا فیصلہ۔ حکومت سندھ نے 1 کروڑ کورونا ویکسین خریدنے کے لیے خط لکھ دیا۔ ایکس نیوز رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت کورونا ویکسین کی خریداری کے لیے صوبائی ٹاسک فورس کا اجلاس ہوا، جس میں فیصلہ کیا گیا کہ صوبے میں وفاق سے الگ کورونا ویکسین کروائی جائے گی، جس کے لیے صوبائی حکومت صوبائی محکمہ صحت 1 کروڑ ویکسین ڈوز خریدے گا۔ شمالی کوریا کا 2 بیلسٹک میزائلوں کا کامیاب تجربہ۔ شمالی کوریا کی جانب سے مزید 2 بیلسٹک میزائلوں کا تجربہ کر لیا گیا۔ برطانوی میڈیا کی ایک رپورٹ کے مطابق شمالی کوریا نے جاپان کے ساحل میں 2 بیلسٹک میزائلوں کا کامیاب تجربہ کیا، جو امریکی صدر جو بائیڈن کے اقتدار سنبھالنے کے بعد پہلا میزائل تجربہ ہے۔ کورونا ویکسین اب پاکستان میں بھی تیار کی جائے گی۔ پاکستان کی مقامی دوا ساز کمپنی کا ویکسین کی تیاری کے لیے چینی کمپنی سے بڑا معاہدہ طے پا گیا۔ مقامی دوا ساز کمپنی سیرل فارماسیوٹیکل پاکستان کا کہنا ہے کہ ویکسین کے پہلے اور دوسرے ٹرائل میں کامیابی کے نتائج زبردست رہے۔ سعودی عرب حرمین ہائی سپیڈ ٹرین سروس 1 سال بعد دوبارہ بحال کر دی گئی۔ سعودی عرب کی حرمین ہائی سپیڈ ٹرین 1 سال کی بندش کے بعد دوبارہ شروع کر دی گئی ہے۔ حرمین ٹرین مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ اسٹیشن کے درمیان چلے گی اور یہ کنگ عبداللہ اکنامک سٹی رابغ سے گزرے گی۔ واضح رہے کہ حرمین ٹرین کا آپریشن کورونا وائرس اور جدہ ریلوے اسٹیشن پر آتش زدگی کے باعث معطل کر دیا گیا تھا۔ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کا سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے رابطہ، موسمیاتی اور ماحولیاتی مسائل پر گفتگو۔ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن نے ٹیلی فون پر سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے موسمیاتی تبدیلی اور ماحولیاتی تحفظات پر تبادلہ خیال کیا۔ کریملن سے جاری بیان کے مطابق دونوں رہنماؤں نے گرین انرجی، ماحولیات کے تحفظ اور موسمیاتی تبدیلیوں پر مل کر کام کرنے پر تبادلہ خیال کیا۔ کراچی میں شدید گرمی کی لہر، محکمہ موسمیات نے بڑی خبر سنا دی۔ شہر میں آج بھی گرمی کی لہر برقرار ہے اور درجہ حرارت 40 ڈگری سے تجاوز کر سکتا ہے، تاہم 4 اپریل سے موسم میں بہتری کی امید ہے۔ تفصیلات کے مطابق کراچی میں شدید گرمی نے شہریوں کا جینا محال کر دیا۔ ہیٹ ویو کے چوتھے روز بھی سمندری ہوائیں بند ہونے سے گرمی کی شدت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ آج بھی زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 39 سے 41 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے۔ تیز ترین انٹرنیٹ، پاکستان صارفین کے لیے بڑی خبر۔ وفاقی وزیر آئی ٹی سعید امین الحق کا کہنا ہے کہ ہائی سپیڈ براڈ بینڈ منصوبے سے 18 ماہ کی مدت میں 3.5 لاکھ رہائشیوں کو تیز ترین انٹرنیٹ کی فراہمی ممکن ہوگی۔ تفصیلات کے مطابق جنوبی بلوچستان میں 2 ارب روپے مالیت سے ہائی سپیڈ براڈ بینڈ پروجیکٹ کا آغاز کر دیا گیا۔ تقریب میں وفاقی وزیر آئی ٹی بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے، جبکہ چیئرمین آئی ٹی عامر عظیم باجوہ، سیکرٹری آئی ٹی سمیت دیگر حکام نے بھی شرکت کی۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا ان دنوں ترک کے دورے پر ہیں۔ انہوں نے ترکی کے وزیر دفاع اور عسکری قیادت سے ملاقات کی۔
تفصیلات کے مطابق چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی ندیم رضا نے ترک وزیر دفاع اور عسکری قیادت سے ملاقاتیں کی۔ ملاقاتوں میں باہمی دلچسپی کے امور، دونوں ممالک میں دفاعی تعاون اور انسداد دہشت گردی سمیت دیگر معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسلام آباد کے شہریوں کے لیے اچھی خبر۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر نے اعلان کیا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے اسلام آباد کے شہریوں کے لیے صحت سہولت کارڈ کا نظام لانے کی منظوری دے دی۔ مائکرو بلاکنگ ویب سائٹ ٹویٹر پر شیئر کیے گئے ایک پیغام میں انہوں نے تحریر کیا کہ اسلام آباد کے تمام شہریوں کے لیے وزیر اعظم عمران خان کا بڑا فیصلہ ہے۔ انہوں نے تحریر کیا کہ حکومت اسلام آباد کے تمام مقیم شہریوں کے لیے صحت سہولت کارڈ کا نظام لائے گی۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد۔